طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ ہمارا اگلا لیکچر شروع کرنے جا رہے ہیں ہم۔ لیکچر نمبر 23، سبق نمبر 4، صفحہ نمبر 23۔ صفحہ نمبر 23 کی پہلی لائن صفحہ نمبر 22 سے آخری لائن سے ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ اپنی نصابی کتاب جو اردو کی آپ کے پاس کتاب ہے وہ کھولیں۔ صفحہ نمبر 23 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اس کا ایک جملہ پیچھے ہے۔ اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی اور ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش بھی کی۔ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت مجبوری تھی کہ سر سید نے کہا کہ بجائے اس کے کہ انگریزوں سے ہم نہ مانیں، روگردانی کریں، ان کے قانون کو نہ مانیں، ہماری بہتری اسی میں ہے۔ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ اصلاح کو غنیمت جانیں، مفاہمت کرنا، صلح کرنا، صلح کا ہاتھ بڑھانا۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا کہ مسلمان جو کہ اس وقت حالات کو، تقاضوں کو نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے اپنی قوم کی عادات کو بہتر بنانے کی اور ان کی عادات کو شائستہ سلجھانے کی طرف توجہ دی، اپنی قوم کی اصلاح کی اور ان کے دلوں میں جو احساس کمتری تھا اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی۔ احساس کمتری کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو گھٹیا سمجھنا، کمتر سمجھنا۔ تو مسلمان جو تھے وہ ہندوؤں کے غلبے کی وجہ سے اور انگریزوں کے رہن سہن کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہو چکے تھے، اپنے آپ کو دوسری دونوں قوموں سے گھٹیا سمجھنا شروع ہو گئے تھے۔ تو جب انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے تو اس کی تمام صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے، وہ اور اپنے آپ کو اس طریقے سے معاشرے میں چلا نہیں سکتا، کامیابیاں حاصل نہیں کرتا۔ ان حالات میں سر سید احمد خان نے بہترین کام کیا کہ اپنی قوم کے دلوں سے احساس کمتری کو ختم کیا اور ان کے دل میں یہ احساس پیدا کیا کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں۔ 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور یہ ظاہر کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں۔ ان حالات میں چونکہ انگریز وہ ہندوستان پر قابض ہو چکا تھا اور ہندوستان میں بسنے والی تمام قومیں جو تھیں اپنے آپ کو انگریزوں کا غلام سمجھتی تھی، تو ان حالات میں تمام قوموں نے، ہندوؤں نے ایک جماعت کی بنیاد رکھی جس کا نام کانگریس تھا، اور اس بتایا گیا کہ اس جماعت کا منشور کیا ہے، یہ جماعت قائم کیوں کی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اس لیے قائم کی جا رہی ہے کہ ہندوستان میں رہنے والی تمام قومیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، وہ سکھ ہیں، وہ مرہٹے ہیں، وہ ہندو ہیں، تمام کے تمام جو ہے مل کر انگریزوں کا مقابلہ کریں گے اور انگریزوں کو اس ملک سے مار بھگائیں گے۔ یہی وجہ تھی کہ ہندوستان کی تمام قومیں خوشی خوشی کانگریس کا حصہ بن گئیں، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ مکاری سے کام لیتے رہے کہ بظاہر تو یہ کہا کہ ہم مسلمانوں کے خیر خواہ ہیں، ہندوستان میں بسنے والی تمام قوموں کے خیر خواہ ہیں، لیکن حقیقت الٹ تھی۔ انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں سے ان کے کاروبار چھین لیے اور دوسری جو سرکاری ملازمتیں تھیں ان پر بھی مسلمانوں کا قبضہ نہ رہا۔ محروم کرنا، کسی سے کوئی چیز چھین لینا، قبضہ رکھنا۔ نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا۔ اس وقت تو ہندوستان بھر کے جو لوگ تھے ایک ہی زبان بولتے تھے اور وہ اردو تھی۔ انہوں نے مشترکہ دونوں کی اکٹھی زبان، ہندو بھی یہی بولتے تھے اردو اور مسلمان بھی اردو بولتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی تنگ نظری کو دکھاتے ہوئے کہا کہ نہیں، اردو جو ہے یہ مسلمانوں کی زبان ہے، اور اس کے مقابلے میں اپنی ایک زبان قائم کر دی جس کو ہندی کا نام دیا گیا۔ ابھی بھی آپ بیٹے ٹی وی میں نیٹ وغیرہ پہ ہم لوگ ہندی فلمز دیکھتے ہیں، تو جب ہم فلم دیکھتے ہیں تو یہی وجہ ہے، اس لیے ہندی فلمیں بھی پاکستان میں زیادہ دیکھی جاتی ہیں کہ وہ اور ان کی اور ہماری زبان ایک ہے اور آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے جو پاکستان کے رہنے والے ہیں وہ انڈیا کی فلمیں زیادہ دیکھتے ہیں۔
لیکن ان کا جو تحریر ہے، خط تحریر ہے، تحریر کرنے کا جو انداز ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن بول چال میں تقریباً ملتی جلتی ہے، چند ایک الفاظ مختلف ہوتے ہیں۔ سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ رکھنے کی کوشش کی، اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم دیوبند میں مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف توجہ دی۔ سر سید احمد خان نے ہر لحاظ سے مسلمانوں کو کوشش کرنے میں جوڑے رکھا اور خود بھی اس میں مصروف رہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مسلمانوں کو احساس دلایا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کے مفاد کی بات کرتی ہے، اس میں مسلمانوں کے مفاد کا ذکر نہیں ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم جو تھے، انہوں نے مسلمانوں کی دینی تعلیم کی طرف بھی توجہ دی کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان اپنی دینی تعلیم سے بے بہرا ہو جائیں اور ان کی طرف توجہ نہ دیں۔ اس سلسلے کو بھی قائم رہنا چاہیے، اور انہوں نے مسلمانوں کی دینی تعلیم کو قائم رکھا۔ پھر سر سید کے ایک رفیق نواب وقار الملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی۔ یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوتی۔ پھر سر سید کے ایک رفیق کا مطلب دوست، جن کا نام نواب وقار الملک ہے، تو 1906 میں انہوں نے مسلم لیگ قائم کی کل ہندوستان بھر کے لوگوں کے لیے۔ انہوں نے مسلمانوں کی ہندوستان بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک جماعت کی بنیاد رکھی، جس کا نام انہوں نے مسلم لیگ رکھا، اور یہ جو تنظیم تھی یہ ڈھاکے میں قائم ہوئی تھی۔ اس وقت چونکہ موجودہ بنگلہ دیش اور ہندوستان اور پاکستان اس وقت صرف اور صرف سب ایک ہی تھا، متحدہ ہندوستان، جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی ختم کرا دیا۔ ہندو جو تھے سازشی ذہن کے مالک تھے، شرارتیں کرنے والے تھے، اپنی ساز باز سے باز نہ آئے، اور انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو ذکر کا مطلب ہوتا ہے نقصان پہنچانا، کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا جو صوبہ ان کے پاس تھا جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، انہوں نے ختم کروا دیا۔ 1905 میں یہ کام ہوا، اور 1911 میں اس علاقے کو پھر بنگال میں شامل کروا دیا، بنگال کا حصہ بنا دیا، یعنی کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، مسلمانوں کے حصے میں وہ علاقے آتے تھے، اسے ختم کر کے انہوں نے جس میں بنگال اور آسام کا وہ صوبہ تھا پہلے ختم کروایا، اور پھر اسے بنگال کا صوبہ بنا دیا جس میں انہیں فائدہ تھا۔ پیراگراف نمبر 2 صفحہ نمبر 22 کا۔ اسی زمانے میں پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی، جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا۔ اسی زمانے میں بیٹے جنگ عظیم اول یعنی کہ پہلی جو جنگ عظیم ہے وہ 1914 میں شروع ہوئی اور 1919 میں ختم ہوئی، یعنی کہ پہلی جنگ عظیم 4 سال جاری رہی، اور اس جنگ میں انگریزوں کا مقابلہ جرمنی سے ہوا، اور جب انگریز اور جرمن آمنے سامنے ہوئے اور ترکی جو مسلمان حکومت تھی اس نے جرمنی کا ساتھ دے دیا۔ ہندوستان کے مسلمان چونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے، اس وقت جو حجاز کی حکمرانی تھی، حکمران کی جو خلافت تھی وہ ترکی کے پاس تھی، اور حجاز یہاں سے یثرب مراد ہے کہ ان کی مکہ کی بات کریں ہیں کہ اس کی خدمت کی کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ زیادہ تھیں، اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد بہم پہنچائی۔ تو یہی وجہ تھی کہ ترکی کو مالی طور پر اور صحت کے طور پر بھی جو امداد تھی، فوری بہم کا مطلب ہوتا ہے فوری طور پر انہیں جس مدد کی ضرورت تھی انہیں فراہم کی گئی، جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ جو انگریز ہندوستان میں قابض ہوئے تھے وہ برطانوی انگریز تھے، انگلینڈ سے ان کا تعلق تھا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کی ہمدردیاں ترکی کے ساتھ ہیں، ترکی کے ساتھ ہیں، اس کی وجہ سے ان کے دل میں مسلمانوں کے لیے دشمنی پیدا ہو گئی۔ اناد کا مطلب دشمنی، حکومت برطانیہ مرکب اضافی برطانیہ کی حکومت، لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوگی تو ہم کسی بھی طرح ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہاں انہوں نے یہ کیا، مسلمانوں سے وعدہ کر لیا کہ اگر ہمیں فتح حاصل ہو گئی
چونکہ ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا ہے تو اس کے باوجود ہم ترکی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، چونکہ مسلمانوں کی ہمدردیاں ترکی کے ساتھ تھیں۔ اس وقت کی خلافت جو تھی مکہ کی، حجاز کی، وہ ترکی کے پاس تھی، تو آٹومیٹیکلی جو مکہ ہے ہم مسلمانوں کی ان سے جو انسیت ہے، جو اٹیچمنٹ ہے، وہ ایک قدرتی سی بات ہے، ہمدردیاں بھی اسی کے ساتھ ہونی تھیں۔ لیکن جو انہوں نے وعدہ کیا تھا یہ دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ وعدہ محض کا مطلب صرف، فریب کا مطلب دھوکہ، یہ صرف دھوکہ تھا۔ تو جب انگریزوں کو فتح حاصل ہو گئی تو اپنے وعدے سے پھر گئے۔ تو جب انگریزوں کو کامیابی حاصل ہو گئی، انگریز جیت گئے، تو انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا اور اپنے وعدے سے پھر کے انکار کر دیا، اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور انہوں نے ترکی کی جو بہت بڑی سلطنت تھی اس کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، اس کے حصے حصے کر دیے۔ ان کے اس دھوکے کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچی۔ انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور بڑے بھائی مولانا شوکت علی کی رہنمائی میں تحریک شروع کی، اور یہاں انہوں نے خلافت کو قائم رکھنے کے لیے، اس کے بچاؤ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور مولانا محمد علی شوکت سے مدد لی۔ انہوں نے اس کے بچاؤ کے لیے ایک تحریک شروع کر دی، عملی کام دکھانا شروع کر دیا۔ اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی کی تحریک شروع کی، اور اس کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن کی تحریک بھی شروع کی۔ اس زمانے میں ہندو جو تھے بہت فعال ہو چکے تھے، سرگرم ہو چکے تھے انگریزوں کے زمانے میں۔ یہاں ان کو مسلمانوں پر اپنا ظلم کرنے کا موقع مل گیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ جو یہ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے شدی کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو اکسایا کہ وہ دوبارہ سے ہندو مذہب اختیار کر لیں، ہندو ازم میں آ جائیں۔ اس تحریک کو انہوں نے شدی کا نام دیا، اور جو نہیں مانے پھر انہوں نے سنگٹن، یعنی کہ مسلمانوں کا ویسے ہی خاتمہ کر دیں، انہیں قتل کر دیا جائے۔ شدی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مسلمان جو کہ ہندو سے مسلمان بنے ہوئے تھے، ہندو سے اسلام مذہب اختیار کیا تھا، کہ وہ ختم کر کے اپنے ہندوازم میں دوبارہ آ جائیں، اس کو شدی کا نام دیا۔ اور سنگٹن کا مطلب یہ کہ اگر مسلمان اپنے مذہب سے واپس نہیں لوٹتے تو ان کا سرے سے خاتمہ کر دیا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس تحریک کو انہیں سنگٹن کا نام دیا۔ پھر 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول جو وہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی، بالکل نظر انداز کر دیا۔ پھر اس کے بعد جو 1928 میں کانگریس نے ایک رپورٹ شائع کی۔ کانگریس ہم جانتے ہیں کہ 1885 میں قائم ہوئی، جو کہ ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی۔ اس نے 12 سال بعد جو نہرو رپورٹ شائع کی، جو انہوں نے ایک سکوں کی ایک قوانین بنائے، کچھ اصول و ضوابط مرتب کیے، اور اس کی رپورٹ جنہوں نے شائع کی، انہوں نے یہ پہلے جب 1885 میں ہوا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مسلمانوں کو علیحدہ نمائندگی دی جائے اور ہندوؤں کو علیحدہ نمائندگی دی جائے۔ یہاں انہوں نے اپنا کیا ہوا وعدہ بالکل نظر انداز کر دیا، اسے ختم کر دیا۔ تو پھر مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا، اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ پھر مسلمانوں میں یقین پیدا ہو گیا، یعنی کہ ان کے دھوکے میں آنے والے وہ نہ رہے۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ مسلمان ہندوؤں سے ہے ہی علیحدہ، ان کا مذہب، ان کا رہنا سہنا، ان کی معاشرت سب کچھ ہندوؤں سے مختلف ہے، تو پھر یہ ممکن ہی نہیں کہ ہندو اور مسلمان ایک ہی ملک میں اکٹھے رہ لیں۔ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ کے الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن بنانے کی تجویز پیش کی۔ 1930 میں جو مسلم لیگ کا اجلاس ہوا، مسلمانوں نے یہ مشورہ دیا کہ علامہ اقبال نے یہ مشورہ دیا کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے، اور 4 سال بعد قائد اعظم محمد علی جناح نے جو تنظیم مسلم لیگ قائم ہوئی تھی، مستقل طور پر اس کے لیے یہ عہدہ قبول کر لیا۔ مستقل طور پر انہوں نے ہمیشہ کے لیے کہا کہ میں مسلم لیگ کا صدر ہونے کا وعدہ کرتا ہوں، اور اپنے اس منصوبے کو عملی شکل لانے کے لیے انہوں نے اپنی کوششیں شروع کر دی اور تیز کر دی۔ آج ہم نے یہ صفحہ نمبر 23 کی آخری جملہ جہاں پہ ختم ہو رہا ہے، عملی جامہ پہنانے کی کوشش شروع کر دی۔ ہمارا لیکچر نمبر 23 اس پر مکمل ہوتا ہے۔ لیکچر نمبر 24 ہم اسی لائن سے صفحہ نمبر 23 کے آخری لائن سے شروع کریں گے۔ صفحہ نمبر 23 کے مشکل الفاظ معنی کی جو شیٹ ہے وہ یہاں پر آپ کے لیے تیار کر دی گئی ہے۔
آپ اس صفحے میں مشکل الفاظ کے معنی لکھ دیے گئے ہیں، یہ آپ اپنی نوٹ بک پر لکھیں اور یاد کریں۔ بڑی خوبصورتی سے اپنے کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔